اس سے کرو کہ لوگ ان کو پاگل کہنے لگے. اللہ کا متوالا کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر میں جو آ گیا بس اس کے سامنے صرف اللہ ہی رہتا ہے، غیر کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر کا یہ درجہ عطا فرمائے. پاگل ہو جانا نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو ایسے لوگوں کو پاگل ہی کہتے ہیں. ایک بادشاہ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہوشیار آدمی ہو اس کو یہ عصا دے دو. ہوشیار جھولا ہوا کوئی نہیں. ایک آدمی ذکر کر رہا تھا، کہا یہ سب سے ہوشیار ہے، اس کو دے دیا. لکھا ہے کہ غفلت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرنا بہت سے فضائل کا موجب ہے. مجدد صاحب نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت جو یہ ہے اس بنا پر ہے کہ لا الہ سے تمام غیر اللہ کو نفی کر دیا ہے، اور اللہ کا اس بات اس وجہ سے افضل ذکر ہے. نفی کامل کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار، یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے بڑا کام یہ ہے. دل سے غیر اللہ کا خیال نکل جانا ہے بڑی بات. اللہ ہم سب کو توفیق. وہی غیروں کے حب میں مبتلا ہو کے رہ جاتا ہے اور کبھی غیروں کے بغض میں رہ جاتا ہے، چلتا ہے. اتنی مخالفت، اتنی کینہ، یہی جہاں تھا وہی رہتا ہے. اب محبت بھی اتنی کسی سے ہو گئی، اس محبت کے سامنے اللہ کی محبت کو مغرور کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر کو غالب کرو. پاگل کرنے مطلب یہ نہیں پاگل نہیں، یعنی وہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی دنیا یہ کر رہی ہے اور یہ اس میں لگا ہوا ہے، اس بات سے پاگل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے حالات پاگل نما ہو جاتے ہیں. یہ ہے ان للہ عبادت فتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. اللہ کے کچھ ہوشیار بن گئے. علامہ نبوی نے اس کو لکھا شعر میں، یعنی صالحین نے پڑھ لیجیے. جب حضرت نے ہم لوگوں کو پڑھایا ہے، نبوی شروع کرایا ہے، تو یہ اشعار آئے سامنے باقی میں ہے. کہا بھائی ہم کو کہا اس کو لکھ کر کے ہم کو سرانے رکھ دو. چنانچہ اس سرانے سالوں پڑا رہا ہے. تیل لگاتے سب تیل سے تربتر کاغذ ہو گیا. ان للہ عبادت ہم نے لکھ کے ٹنگوا دیا، اس میں ہے. لیکن کون پڑھتا ہے؟ مولوی نے پڑھنے یہی وہی بات کیا لکھا ہوا کیا ہے. ان للہ عبادت فتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. اللہ کے کچھ ہوشیار بن گئے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ یہاں وہاں میں فرق ہے. جب ہمارے مقبول گئے لندن تو کہتے ہیں بھائی بہت ہوشیار تھا وہ ماشاء اللہ. کہتے ہیں ابا یہ کمانے کی جگہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب مقبول نکالیں گے کمانے کی جگہ ہے، کما کے کھاؤ اپنے وطن میں کھاؤ. ان میں بڑی رہبری ہے. یہ مقبول ہے، بہت ہوشیار ہے. اب کبھی کبھی وہ مجلس میں آتا تھا مانا اور ان لوگ نہیں آتے بہتر ہے. یہ بھی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ساتھی میں وغیرہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. نہایت بامروت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے. ہمارا بڑا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان للہ عبادت فتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا. یہ زندوں کی جگہ نہیں ہے رہنے کی. تو کیا کیا؟ جعلوها لجة واتخذوا
اس دنیا کو سمندر بنا لیا ہے اور اعمال صالح کو کشتی اس سے پار ہو رہا ہے. بس ایسا ہے کہ حضرت جب ہم لوگ پڑھایا تو قاعدی کر کے ہمارے ساتھ ہیں بہت کہ فتح کی بات ہے نا. ان للہ عبادت فتح تلق الدنیا جب صالح پڑھے ہو تو بھی پڑھے ہو یاد والا نہیں ہوا ایک شعر ان للہ صالحین جو سامنے رکھے اس کو بات کی دنیا میں کہیں ضرورت نہیں پڑی. ہر کسی کے حدیث سے موجود ہے. ہم لوگوں کا مقصد وہی ہے ریاض الصالحین میں شروع سے آخر تک حضرت پڑھا ہے شروع سے. ان للہ عبادت. علامہ آئے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ریاض الصالحین. اس سے بات ہے ریاض الصالحین متبادل کتابوں سے کیا ہے؟ تو ہم نے حضرت صاحب کہا کہ علامہ یہ کہہ رہے تھے. کہا بھائی شاہ ولی اللہ صاحب کا جو لسان اس میں ریاض الصالحین داخل ہے. یعنی اپنے استاد کے جوان ان سے تھوڑی کہا دوسرے کا مجھ کو مطمئن کر دیا. یہ کتاب جو صالحین ہے ہم لوگ سب مرکز تو شاہ ولی اللہ سے شاہ ولی اللہ سے. ان للہ عبادت فتنہ طلق الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليس لهذه الفتنہ جعلوها لجة واتخذوا. اس کو سمندر بنا لیا ہے اور اپنے اعمال صالحہ کو کشتی بنا لیا پار ہو گئے. یہ ہوشیار لوگ ہیں. اب ہوشیار لوگ جو اس زمانے کے ہیں گئے کیا قوت بازو سے نکل جائیں گے ڈوب گئے ختم ہو گئے. کم رائے نہ شروع کر سخت. بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ وہ گر پڑے نہیں نبھا سکے اس راستے کی دشواری کو اور اس کی پیچیدگی کو نبھا نہیں سکے. ان للہ عبادت. چاہے ساری میں ترجمہ کر رہا تھا تو وہاں رحمان صاحب نے کہا ضرور کرو اس کے پہ. علامہ نبوی خالی محدث نہیں تھے صوفی بھی تھے. امام رحمان صاحب آدمی نے مجھ سے کہا اس کا ترجمہ کیا تھا بہت زیادہ ترجمہ کیا پورے تو نہیں ہو سکی دعا کے لیے پوری ہو جائے. ان نے کہا کہ مولانا علامہ نبوی بزرگ صرف محدث نہیں تھے بلکہ وہ صوفی بھی تھے. تب تو وہ شعر لکھا انہوں نے انہیں کے اشعار ہیں. ان للہ عبادت فتنہ طلق الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لهذه الفتنہ جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفرا. کشتی بنا لیا نکل گئے پار ہو گئے. فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے میں ایسا ہی فرق ہے جیسا زندہ و مردہ میں. حدیث ہے کوئی بھی بزرگ کا مقولہ یا مرفوع نہیں. جیسے زندہ مردہ. اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اسے آگے گھیر دیتے ہیں. اللہ اور اللہ پاک کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے اور ان کے دلوں پر سکون اور طمانینہ کا نزول ہوتا ہے. ذکر میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلوب کی اطمینان حاصل ہوتا ہے. قرآن ہے کتنی پریشانی ہو سب درود شریف پڑھیے پریشانی میں کمی محسوس ہوگی. اللہ کا ذکر کیجیے کمی محسوس ہوگی. اللہ ذکر اللہ تعالی قلوب کا تزکیہ بھی اسی ذکر سے ہوتا ہے. پہلے کل کا بما ہو ذکی نفس. میں گیا تھا ایک جزیرے میں باغوتوں سے بھی آگے ایک جزیرہ ہے درمیان میں گیا علماء تھے موجود. یہی میں نے بیان کیا اور کچھ علماء تھے. میں نے کل کا بما ہو ذکی صاحب 1 یا 1.5 بجے وہاں موسیٰ صاحب موسیٰ تھے محتمین. تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا کیسے اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے. تو مولانا نے سخت قسم کے ہیں نا وہ ہیں محتمین وہاں موسیٰ صاحب. انہوں نے بس یہ جو پوچھتے ہیں اس کا مجھے جواب دیں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ذکر اللہ کا تعلق کیسے کرے کیسے تزکیہ ہو. عالم تھے مجھے عبدالسلام. میں نے 1 بجے رات میں نے کہا ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں
وہیں قلت بما ذکی نفسی، وہیں قلت یہ قلمی نسخہ ہے، تفہیمات میں نہیں ہے. وہیں قلت بما ذکی نفسی قلت بذکر اللہ. کیا ان کا جواب؟ اگر تم کو شاہ صاحب فرما رہے، اگر تم کہو کہ اللہ کا تعلق کیسے ہم پیدا کریں، تو میں کہوں گا اللہ کے ذکر سے. اور اس ذکر میں سب سے اہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. سلوک و تصدیق کے لیے سب سے اہم کلمہ لا الہ الا اللہ. نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے. سبحان اللہ میں نفی ہے، اللہ اکبر میں اس بات ہے. لیکن یہ کلمہ ایسا، اس کی فضیلت اسی بنا پر ہے، اس میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے. لا الہ نفی الا اللہ، اس بات. یہ ذکر بھی جامع ذکر ہے، سب سے اہم ذکر ہے کلمہ طیبہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر باعث تزکیہ و طہارت قلب و درجہ جلائے روحانی ہے. اللہ کا ذکر تزکیہ اور قلب کے طہارت کا سبب ہے اور روحانی جلا اور روشنی کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ ذکر لسان ذکر قلب کی منزل سے پہنچاتا ہے. ذکر لسانی ای چنی ذکر دار اثر. اس ذکر کا بھی اثر ہے. یہ ذکر لسانی ذکر قلبی تک پہنچاتا ہے. جب یہ ذکر ایسا ہے جو قلبی تک پہنچاتا ہے تو اس ذکر کی اہمیت ہوئی کہ نہیں. اس سڑک پہ جو پہنچتا ہے موٹر نہ ہو، اسے رکشے سے پہنچ جائے تو رکشے کی اہمیت ہے کہ نہیں. اگر نہ ملتے نہ کار ہوتا نہیں ہے، ریل گاڑی آئے گی نہ ہوائی جہاز آئے گا، یہ رکشے ہی کام آئے گا. ذکر قلب کی منزل پہنچاتا ہے اور ذکر قلب تسکین جان و تمہارے روح کا باعث ہوتا ہے. ذکر جب قلب میں ہو گیا اطمینان آتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہم سب لوگوں کا حال پیدا کر رہے ہیں. یہ رمضان شریف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لسان میں بھی قوت دے اور قلب تک ذکر کو پہنچا دے. خود باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے دل سے قلوب کے اطمینان ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ راستے میں لوگ رک جاتے ہیں ذکر سننے کے لیے. میں نے وہاں بیان کیا تھا دارالعلوم میں، بڑی صوفیہ میں کہا آپ کے دادا ایسا ذکر کرتے تھے. کہتا رہتا ہوں خالی دادا رہیں، دادا کے وظائف کی طرح رہتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں بانی دارالعلوم دیوبند کا ذکر کا یہ حال تھا کہ علم کا حال تو سنتے ہیں اور ذکر کو سنتے ہی نہیں. وہ ہوشیار لوگ ہیں. اللہ ذکر ہے. مولانا قاسم صاحب ایسا ذکر کرتے تھے کہ راستہ چلتے لوگ رک جاتے تھے. ہے کوئی کہے یہاں تو ہے نہیں، وہاں نہیں، کہا نہیں ہے، ہر جگہ ہے. اللہ نہیں، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے کھانا پینا مسئلہ الگ ہے اور وہ اطمینان قلبی جو ذکر سے حاصل ہوتا کسی سے نہیں. ذکر میں تاثیر رکھیے اطمینان کی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگے ذکر کے اندر خاصیت ہے اطمینان قلب کی، اس پر پابندی نہیں. ہم نے رمضان میں کچھ چھوڑ دیا تھا ذکر کو، اسی چیزوں میں لگی، بہت خفا ہوئے. حضرت ماشاء اللہ اس چیز کو جاری رکھو، کتنی تلاوت کرو، لیکن وہ جو معمول ہے اس کو باقی رکھو. خود ہمارے بھائی صاحب کا ہمارا معمول ہے اللہ ذکر اللہ اللہ اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ کرنا نہیں. اللہ میں کوئی نحوی اور صرفی تصریف نہیں چلتی. ذات و ذات بیا کسی ان کا نام بھی ویسے ہی ہے کہ اس میں کوئی قطر بھی نہیں کر سکتا. اللہ ذکر کی بدولت حضرت حق سے ان اور خلق خدا سے بہت پیدا ہوتا ہے. ذکر حق کرو تو غیر حق دور ہوگا. وضو نماز
فرماتے ہیں ایک بزرگ الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق، وضو لوگوں سے منقطع ہو جانے کا نام ہے اور نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ایسی نماز ایسا وضو۔ ایک بزرگ تھے خانقاہ میں گئے، شیخ کی خدمت میں گئے، کہا حضرت میں انوار دیکھ رہا ہوں۔ وہ سمجھے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہم پہنچ گئے۔ کہا یہ تمہارے وضو کا نور ہے، یہ ویسا کا نور نہیں ہے، آگے بڑھو۔ سخت خوش مستی ہے بولے اے ابو الحسن مار رہے راحت عطاب بھی راشدہ ہے۔ ابو الحسن حسن میں خراب کرتا ہے سخت منہ، اے ابو الحسن سے مرتے کہ واصل ہو گئے، ابھی بہت راستہ باقی ہے، آگے چلو۔ ابھی سخت خوش مستی بولے اے ابو الحسن پا رہے راحت تاب بینا ہونے کے بہت راستہ باقی، چلو ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لے چلے، ہم کیا چلیں۔ ہمارے اندر بہت فرماتے تھے اللہ ہماری کمزوریوں پر نام پڑھ کے اپنا کرم فرما دے ہمارا۔ بہت ابدیت تھی حضرت کے اندر، ابدیت۔ ایک عالم کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی رفعت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ حضور کس درجے ابدیت میں تھے۔ نبوت کے رفعت کا تو اندازہ ہے، لیکن ابدیت کا رفعت کا اندازہ نہیں ہے۔ معلوم ہے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو چیز، اپنے کو دبانا، اپنے کو مٹانا، اس سے آگے میں ان پر مر مٹا نہ سے تو کیا بھیجا کیا ہے۔ ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر سے سودا ہی رکھے، سودا قادر یہی نہیں مر مٹے۔ خاجہ باقی نقشبندیہ بزرگ کیا ہے شیخ، وہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا یہ کرامت کم ہے کہ بہاؤدین آتے ہیں، بہاؤدین زمین پر باوجود اتنی گناہوں کو چل رہا ہے، یہ کرامت ہے کہ بہاؤدین کی ایک کم کرامت ہے۔ کہا آپ کے ساتھ کوئی غلام نہیں ہے حضرت، آپ چل رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غلام نہیں ہے؟ کیا غلام کے لیے آقا بننے کی صلاحیت نہیں ہے؟ غلام غلام ہے، میں آقا نہیں ہوں کہ اب لے کے کروں غلام، وہ بند 10 ملازم 10 خادم، اس کی کوئی بات نہیں۔ اس سے تمہاری بزرگی ثابت نہیں ہوگی، بزرگی کے مٹانے سے۔ ہر میں نے الحمدللہ بیان کیا، میں نے کہا حرم میں اس طرح رہو گویا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، اللہ حافظ، حرم میں اس طرح رہو۔ بہت بڑے لوگ تھے حرم میں، فلاں کا پیر ہے، فلاں یہ ہے، یہ کچھ نہ کہو، پیچھے پیچھے نہ چلو، بندے ہیں لوگ۔ ہمارے یہاں جب حج کرنے گئے چل گئے تو اپنی لڑکیوں سے کہتے تھے بیٹیوں میں کیسے حرم میں چلوں گا اللہ کے سامنے، میں کیسے چلوں گا، یہ ادب سے ویسے پیر کیسے رکھوں گا حرم میں، میں نہیں جا سکے۔ آئی تیری سارے بہت عمدہ کا لکھا تھا کہ اس قدر حضرت کا جذبہ تھا ان کو برداشت نہیں کر سکتے، مجھے اس قسم کے الفاظ آئی تیری سارے اور جب ذکر قلب تک پہنچ جاتا ہے تو شیخ ذکر زبان کو ترک کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور زبان سے ذکر کو قلب سے ذکر کرنے، اور ان کی یاد میں مستقر رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات یا اپنے وجود کے خیال سے بالاتر تر ہو جاتے ہیں، مجھے بھی پتا ہم کہاں ہیں کیا کیا۔ وہ اپنے کو بھلا کر صفات الہی میں وقوف پیدا کرتے ہیں، مستشری مستغرق صفات ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ذکر کے 3 درجے، 3 درجے، ایک چھلکا ہوتا ہے۔ پہلا ایک چھلک زبان سے ذکر کرے، صادق البانی میں لکھا ہے،
پہلا ہے کہ لسان سے ذکر کرے، دل سے اس کا کوئی تحریر نہیں، لیکن لسان میں کو کرتے ہیں اللہ اللہ کر رہا ہے، دل معلوم کہاں ہے۔ دوسرے کہ دل سے ذکر کرے مگر بتکلف، زبان بند ہے، دل ہی سے ذکر کر رہا ہے تکلف سے، اس کا درجہ بنے، اس کی طبیعت نہیں بنی ہے ابھی ذکر کی، ذکر سے قلب کر رہا ہے لیکن جو درجہ ذکر قلب کا مطلوب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے، اسی کے لیے اہل اللہ کے پاس جایا جاتا ہے، اسی ذکر کو راشد کرنے کے لیے کر جاتا ہے۔ تیسرے دل کا ذکر جو تکلف سے نہ ہو بلکہ طبیعت کا تقاضا ہو جائے ایسا ذکر، وہ ذکر ہے، حقیقی ذکر ہے۔ تیسرے دل کا ذکر جو تکلف سے نہ ہو بلکہ بتقاضائے اس کے مقابلے میں چوتھا ذکر کا مغز ہے، اور وہ ہے کیفیت ذکر، خاموش ہے تب بھی ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ذاکر پر ایسا غلبہ اور استیلا ہوتا ہے کہ ذاکر اور ذکر دونوں کا احساس مطلوب حقیقی کے مقابلے میں فراہم ہو جاتا ہے، اپنے ذکر کی بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ یہاں ذاکر کا اپنے احساس وجود مٹ جاتا ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے، مقام جمع و توحید اس کی رسائی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت نماز میں ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں تو کیا فرق ہے؟ اس کا لازماً معذفر مسائل جواب ہے کہ ہم لوگ نماز سے گھر جاتے ہیں تب بھولتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے آگے بڑھے تب بھولتے ہیں۔ سمجھے؟ نماز کا استحلال نہیں رہا ہے، گھٹنے کی وجہ سے، اور وہاں نماز پہ بھی بولے میرا بھی مومنین میرا تک پہنچا دیا ہے، تب غیر اللہ کو چھوڑ دیا، بھولے نہیں، بہت پسند کیا ہے ٹھہری نماز فلانا صاحب نے ابا یہ ہے، خوش ہو گئے ماتا، اور مقام جمع توحید تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر بلند پر پہنچ کر اس پر یہ منکشف ہو جاتی ہے کہ ذکر زبان محض ورد لسان ہے، اور ذکر کا محض ذکر زبان محض ورد لسان ہے، اور کل کا ذکر ہے ہی جو بھی صورت ہے الفاظ کیا لکھے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کے ترتیب اور اس کے قاعدے بتایا ہے۔ بہرحال ذکر کی اہمیت معلوم ہوئی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فلاح پا جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیمہ۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں دونوں ہیں، عورتیں کہیں چھوٹی نہیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے مغفرت اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اجر عظیم، کیسا اجر ہوگا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذکر کی ضرورت جیسے مردوں کے عورتوں کو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے مردوں کو فضائل سے بہرور فرمائے گا، عورتوں کو بھی ویسے پھیلائے گا، وہاں کمی نہیں ہوگی۔ اب اس وجہ سے دونوں کو ساتھ لے کے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیمہ۔ ان کے لیے بھی عورتیں چھوٹیں گی نہیں، یہاں کوئی چھوڑ دے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جیسے مرد اللہ کے مخلوق، عورتیں بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ان پر رحمت، ان پر کرم ہو سکتا ہے کہ مردوں سے بیش زیادہ ہوتا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ۔ ماشاء اللہ حضرات اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر بالا تر ہے، اور ذکر سے مراد ایک یہی ہے کلمہ طیبہ اللہ کا، بلکہ کوئی بھی عمل
اس لیے کرے کہ اللہ کا یہ ایک امر ہے، ایک حکم ہے، اللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لکھا جساد نے کہ کہا کہ مسائل میں جو بحث ہوتی ہے علامہ جساد احکام القرآن لکھتے ہیں، وہ بھی ذکر اللہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ذکر کی اہمیت ہے، اشراق تک سب لوگ بیٹھے تھے حضور کے زمانے میں بھی، ایک سال نہیں آئے، کہاں نہیں ہے، کیوں نہیں آئے بھائی؟ کہا میری اونٹی غائب ہو گئی تھی، اس وجہ سے نہیں آئے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی ذکر بہت ہو گیا، اس میں پر نہیں آیا، بہت ہو گیا۔ ذکر کی اہمیت تو ہے اونٹی سے زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آسان کر کے پیش کیا ہے، اس روزے کو بھی آسان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یرید اللہ بکم اليسر ہے نا، یسر کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی مسائل ہیں، سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ طریق آسان سے آسان تر ہے۔ خالی نے بہت تفصیل کیا ہے، بعض کتابیں میں نے دیکھا ہے وہ ہر معاملے میں تفصیل کیا ہے۔ یہ قرآن یہ سب طریق ہے اللہ تعالیٰ پہنچنے کے، اللہ کا طریق ذکر ہی میں مناسب نہیں ہے، مگر تم نے کوئی خدمت خلق کیا وہ بھی طریق میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، تو وقت فری ہے، اکثر لوگ تو چلے ہی گئے، لمبی ہے بہت ہے۔ ایک اللہ کا ذکر ہزاروں غافلوں کو باہر ہے، بھاری ہے۔ اللہ کا دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ فضل اللہ منی اثر لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وعملا، اللہ میں ایسی زبان چاہتا ہوں جو ذکر کرنے والی ہے، اور ایسا قلب چاہتا ہے جو شکر کرنے والا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ صفات امیدہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میں نے دعا کی یہ تو کر بھی ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے، دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی اور فکر کی توفیق۔ حدیثیں ہیں کہ ذکر رہ جائے گا اور ذکر کی متصل جو ہے وہی رہ جائے گا، اللہ کا ذکر رہے گا، سبحان اللہ جو کہا لکھا رہے گا، الحمدللہ کا کو مٹا نہیں سکتا کوئی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ بھی تفصیل ہے، بس ذاکر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وہی امید تو وہی چیز ہے، اور کسی امید نہ رکھو، کسی سے امید نہ رکھو۔ علامہ جولی نے لکھا ہے کہ کسی سے امید نہ رکھو، یہاں تک کہ بیوی سے امید نہ رکھو۔ ہاں اگر امید رکھ سکتے ہو تو خالص مخلص تو اس طریقے کا اس پر رکھ سکتے ہو، اور یہ بھی کبریت احمد نادر ہے، علامہ جولی نے لکھا ہے۔ تم کسی کو امید نہیں رکھتے، حتیٰ کہ لکھا ہے تھا کہ اپنی بیوی پر، ماں شکیل نے بیان کیا بہت اہم ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی پر بھی اتکال نہ کرو، اتکال کی لائق وہی ہے۔ اور دوسرے درجے میں جو اللہ کے لیے جو تعلق رکھتے ہیں ان سے کچھ امید رکھ سکتے ہو، لیکن وہ بھی بہت نادر ہے، وہ بھی نادر ہے، مشکل سے ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسے دوست بھی عطا فرمائے، ایسے اعمال بھی اختیار فرمائے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ یہ اللہ پسندیدہ اعمال کی توفیق کا میں سوال کرتا ہوں، حسن توکل حسن ظن کی توفیق کا میں سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اعمال سے ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن حسن ظن جو ایک راستہ آپ نے رکھا ہے، حسن توکل جو رکھا ہے، اے اللہ ہم آپ کو بھروسہ کرتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا نبيك صلى الله تعالى